السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 28ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو مضمون گزرا ہے اس کے اندر شوہر اور بیوی کے تعلقات سے خاص باتیں ذکر کی گئی تھی، اور اس کے اندر جو مسائل بتلائے گئے وہ جائز اور ناجائز کے تعلق سے مسائل تھے، اور اس کے علاوہ کچھ طبی چیزیں، میڈیکل چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو بھی ملحوظ رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو الغرض گزشتہ جو باتیں ذکر کی گئی تھی عورت کے تعلق سے خاص باتیں یہ تھی کہ عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ہر مہینے، تو ان ایام میں شوہر کو اپنی بیوی سے اس حالت میں، اس کیفیت میں قربت کرنا یعنی صحبت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں، بالکل اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور عام حالتوں میں جیسا رہتے ہیں بالکل ویسا رویہ، ویسا برتاؤ، ویسا رہن سہن رکھ سکتے ہیں، لیکن جو میاں بیوی کا جو خاص تعلق ہے وہ نہیں کر سکتے، وہ خاص ایام کے اندر۔ اب اس کے علاوہ عورت کے لیے یہ بھی بات ذکر کر دی گئی ہے کہ وہ ان ایام میں دعا کر سکتی ہے، ذکر و اذکار پڑھ سکتی ہے، البتہ مستحب بتلایا گیا کہ وضو کر لے، لیکن قرآن کریم نہ چھو سکتی ہے اور نہ ہی بنا دیکھے کے پڑھ سکتی ہے۔ عورت جو اپنے مخصوص ایام میں ہوگی تو نہ وہ قرآن کریم چھو سکتی ہے اور نہ ہی وہ اس کو دیکھ کر پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی بنا دیکھے کے پڑھ سکتی ہے، اور نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، اور نماز ان دنوں میں اس کے لیے معاف ہے، آئندہ نماز کی قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور ان ایام میں، مخصوص ایام میں عورت کے روزہ نہ رکھے، روزہ نہیں رکھنا ہے، البتہ جو رمضان شریف کے روزے ہوں گے آئندہ دنوں میں روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح سے کعبۃ اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتی، تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اب آج کل عام ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ عورتوں کو یہ بات بھی بتلا دی گئی ہے کہ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں کسی امام کے پاس، چاروں ائمہ میں سے کسی کے نزدیک بھی قرآن کریم کو نہ چھو سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی بنا دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ جو ٹیچرز، معلمات ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ خاص احکام بتلائے گئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کر، ایک لفظ کو، ایک سینٹنس نہیں بلکہ لیٹرز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھ سکتے ہیں، البتہ اس کا ترجمہ اگر ہوگا قرآن کریم کا، ٹرانسلیشن پڑھا جا سکتا ہے، حدیث شریف پڑھی جا سکتی ہے، دعائیں پڑھے جا سکتے ہیں، یہ الگ مسائل ہیں۔ بہرحال جو اہم باتیں ہیں اس کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اور دوسری بات، مرد و عورت کا جو خاص تعلق ہے، تو جو چیزیں عام حالتوں میں جو آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں، نوجوان طبقہ بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے، نئے طریقوں کے ذریعے سے اپنے میاں بیوی کے تعلق کو انجام دے رہے ہیں، جس سے انسان کی مردانگی، طاقت اور قوت بالکل برباد ہوتے چلے جا رہی ہے، بہت سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، طلاق کی نوبت ایسی آ رہی ہے۔ تو بہرحال اسلامی اصول کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا ہے۔ اسلامی اصول کیا بتلا دیا گیا ہے کہ نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہے۔ تو کھیت میں جو بیج بویا جاتا ہے تو کیا ہے وہ چیزیں بتلا دی گئی ہیں کہ عورت کھیت کی مانند ہے، اور جو نطفہ ہے وہ بیج کی مانند ہے، اور جو اولاد ہے وہ پھل کی مانند قرار دے دی گئی ہے۔ تو لہٰذا جب بیج بویا جاتا ہے تو پتھر پر آپ بیج نہیں بوتے، بلکہ کھیت میں زمین کے اندر بیج بویا جاتا ہے۔ تو عورت کے لیے، عورت جو کھیتی ہے
تو جائے پیدائش کا جو مقام ہے، عورت جو بچے کو جنم دیتی ہے، وہ جو مقام ہے وہی بیج بونے کی جگہ ہے۔ عورت جو کھیتی اس کو قرار دی گئی ہے تو اس کی جو اولاد کو جنم دیتی ہے، پیدائش کا مقام ہی بیج بونے کی جگہ ہے۔ تو لہٰذا مرد جب اپنا نطفہ اس میں داخل کرے، بیج بونا چاہے تو اسی حصے میں پیدائش کے مقام میں ہی داخل کرے۔ اس کے علاوہ صورتیں حرام قرار دی گئی ہیں، جو آج نوجوان طبقہ جو کر رہا ہے غیر غلط حرکتیں، جو بیک سائڈ جو کیا جاتا ہے وہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں سے نسل پیدا نہیں ہوتی، وہ پیدائش کا مقام نہیں ہے پچھلا حصہ عورت کا، بلکہ سامنے کا حصہ ہے۔ اب اس کے علاوہ جو بات ذکر کی گئی، ہر کنٹری کا، ہر جگہ کا، ہر زمین کے اندر جو لوگ رہتے بستے ہیں، ان کے طبیعتوں میں، مزاج میں الگ الگ کیفیات ہوتی ہیں۔ کسی کے اندر جوش ولولہ زیادہ ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، لیکن شرعی طور پر جو مسائل بتلائے گئے ہیں کہ وہ عورتیں، وہ تمہاری بیویاں کھیتی ہیں تو کھیتی میں جس طرح چاہو داخل ہو سکتے ہو، اور داخلے کا مقام کیا ہے؟ فرنٹ سائڈ ہے، اونلی فرنٹ سائڈ ہے، جو کہ بیج ڈالنے کا وہی مقام ہے۔ تو اب لیٹے ہو یا کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، اس کی اجازت دی گئی ہے، نہ کہ بالکل یہی چیزوں کو اختیار کیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آداب الگ صورتیں ہیں، اور جو صحیح ڈھنگ بتلایا گیا جس سے دونوں کو بھرپور طور پر لطف اندوزی حاصل ہو سکتی ہے، وہ لیٹ کر، عورت نیچے ہو، مرد اس کے اوپر ہو، اور اوپر سے کپڑا ڈھکا ہوا ہو، اور اس سے پہلے دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ تو لیٹ کر یہ جو عمل کیا جاتا ہے، اس سے دونوں کو بھرپور لطف اندوزی حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو لوگوں کی مزاجیں جو الگ الگ ہیں مختلف جگہوں کے لیے، تو داخلے کا مقام جو بتلا دیا گیا ہے، تو اس میں دیگر چیزوں کو اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ہمیشہ اس کو اختیار کرنا، یہ بات ذکر نہیں فرمائی گئی، اس کو یاد رکھ لیں۔ اور ایک چیز یہاں پر، ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ یہ عمل ایسا ہے جو میاں بیوی کا خاص تعلق ہے، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہرگز نہیں پھرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت میں گزشتہ جو باتیں فرمائی گئی تھی کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا نہیں ہے، یہ راز پرائیویسی کی باتیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں بیان کرو گے تو پھر گناہگار ہوگے۔ اور پھر یہ بھی چیز بتلا دی گئی ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق ہے، من مانی ہرگز نہیں کرنا ہے، بلکہ جو شرعی قوانین بتلائے گئے ہیں، اصول بتلائے گئے ہیں، اسی کے تحت یہ عمل انجام دیں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، آج جو موجودہ حرکتیں جو کر رہے ہو اس قسم کی کرو گے، تو پھر یاد رکھ لو کہ اللہ نے بتلا دیا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ تو اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے؟ کیا صورت لے کر حاضر رہو گے قیامت کے دن؟ تو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور کوئی بھی ایسی ویسی غیر غلط حرکت شوہر کو اپنی بیوی سے نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کے تحت ایک مسئلہ بھی بتلا دیا جاتا ہے کہ آج کل جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو چلن چل رہا ہے، اس کے اندر صرف ایک ہی چیز جائز قرار دی گئی ہے، ماباقی چیزیں ناجائز قرار دی گئی ہیں، یعنی شوہر اور بیوی جو شادی شدہ ہیں، انہی کا جو نطفہ ہوتا ہے، مثلا مرد کا جو مادہ ہوتا ہے، مرد کا شوہر کا جو مادہ ہوتا ہے، اسی کے بیوی کے رحم میں اگر انجیکشن یا کسی اور طریقے سے اسی شوہر کا مادہ اس کی بیوی کے رحم میں انجیکشن یا کسی اور مشنری وغیرہ کے ذریعے سے داخل کیا جائے تو یہ صورت جائز ہے۔ شوہر اور بیوی یہ بات یاد رکھیے، ان کے علاوہ ایک آدمی کا مادہ دوسری عورت کے رحم میں ناجائز ہے۔ اسی طرح سے ایک شوہر اور بیوی دونوں کا مادہ نکال کر کسی تھرڈ پرسن لیڈی کے پیٹ میں رحم میں ڈالا جائے، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ صرف ایک صورت جائز ہے، کیا ہے؟
شوہر کا مادہ نکال کر اسی کی بیوی کے رحم میں داخل کیا جائے میڈیکل طریقے سے، تو وہ صورت کی گنجائش رکھی گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے، اس کو بھی یاد رکھ لیں۔ اب آئیے آج کی جو باتیں ہیں، آج کے بھی جو بڑے احکام بتلائے جا رہے ہیں، جو کہ قسم کے تعلق سے ہے کہ ہم بار بار جو قسمیں عام حالتوں میں کھاتے ہیں تو اللہ تعالی ہم کو اس سے منع فرما رہا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی مسلمانوں اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ اس کی آڑ لے کر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور صلح صفائی کرانے سے رک جاؤ، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر یہ بہت بڑی بات ذکر کی گئی ہے، یاد رکھ لیجئے کہ عام حالتوں میں بہت سے لوگ بغیر سوچے سمجھے قسمیں کھا لیتے ہیں، تو اس کے تحت بھی جو بتلائی گئی ہے باتیں، اس کی 3 قسمیں بتلائی گئی ہے۔ ایک ہے یمین لغو، قسم کو عربی میں یمین کہا جاتا ہے، قسم کو عربی میں یمین کہا جاتا ہے، تو یمین لغو ایک قسم ہے۔ دوسری قسم آتی ہے یمین منعقدہ، تیسری قسم آتی ہے یمین غموس۔ تو یمین لغو یعنی بیکار بیہودہ چیزوں میں جو قسمیں کھائی جاتی ہیں، یعنی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن آپ کہنے کو قسم کھا کے بات کو مضبوطی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج میں دیکھا کہ یعقوب گڑھ میں چیف منسٹر آئے تھے، حالانکہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اب بعد میں آپ بولنے کے لیے قسم کھا لیے، تو یہ بیکار کی قسم ہے، تو اس پر کوئی کفارہ دینا نہیں ہے، لیکن ایسی قسمیں نہیں کھانا ہے۔ اسی طرح سے عام حالات ایسے ہیں کہ ہم بات پر قسم کھا لیتے ہیں انجانے میں، اور ہم کو اس کا خیال بھی نہیں رہتا، اور نہ کوئی ہم قسم کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، بلکہ یہ عام زبان زد ہو گئے، واللہ باللہ، یہ عربی کے الفاظ ہیں، ہم اردو میں بولتے ہیں خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم میں نہیں کھایا، خدا کی قسم میں میٹھا تھوڑا ہی کھایا، ایسا فلاں چیزیں، ایسے باتیں زبان پر آج کل چلتے رہتی ہیں، تو یہ بھی یمین لغو میں آتی ہیں۔ تو اس کے تحت اگر یہ ٹوٹ جائے، یہ غلط قسم ثابت ہو، تو لہٰذا اس میں کفارہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ ایسی قسم کھا لیے آپ کہ آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، کہ میں لوگوں کے درمیان میں جو لڑائی جھگڑے ہوں گے تو میں کسی کے بھی درمیان میں نہیں جاؤں گا صلح کرانے کے لیے، حالانکہ صلح کرانا ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن ایک اچھے کام کو نہ کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے نیک کام ہے مسجد بنانا یا مدرسے اب تعمیر کرنا، تو یہ نیک کام ہے، آپ قسم کھا رہی ہیں۔ آج کل جو موجودہ حالات ہیں ان کو دیکھ کر کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اب میں مسجد میں کوئی تعاون نہیں کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ مدرسے کو کوئی چندہ نہیں دوں گا، حالانکہ اچھے نیک کام ہیں، لیکن آپ خواہ مخواہ کے اللہ کا نام لے کر قسم کھا رہے ہیں، تو یہ نیک کام میں اللہ کے نام کی قسم کھانا بالکل غلط ہے۔ تو لہٰذا جب ایسی کوئی قسم کھا لیں آپ پختگی کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، تو پھر بتلایا گیا ہے کہ اس قسم کو توڑ دیں، اس قسم کو توڑ دینا ہے۔ ایسی پہلے تو قسمیں کھانا نہیں ہے، ایسی قسمیں نیک کام کے کاموں میں ایسی قسمیں نہیں کھانا ہے، اگر کھا لیے تو وہ اس قسم کو توڑ دینا ہے۔ تو لہٰذا یہ قسم جو آئندہ فیوچر میں نہ کرنے کے کاموں کے تعلق سے جو قسمیں کھائی جاتی ہیں اس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے یمین غموس، یعنی کوئی واقعہ غلط بیان کر کے جو عام طور پر جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، تو لہٰذا اس میں کوئی کفارہ تو نہیں ہے، لیکن وہ بڑا گناہ گار ہوگا، جھوٹی قسم جو کھائے گا وہ بڑا گناہ گار کہلائے گا، تو لہٰذا یہ قسم بھی نہیں کھانا ہے۔ البتہ اب جو قسم جو منعقد ہو جاتی ہے فیوچر میں، جیسا کہ شوہر اپنی بیوی کے تعلق سے قسم کھا لے کہ اب میں اس کو کوئی کپڑے نہیں دلاؤں گا، یا پھر جو ہے اب میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا فلاں اتنے دنوں تک، تو لہٰذا جب ایسی قسم کھا لے تو لہٰذا اس کو توڑ دے،
یا پھر وہ غلطی سے اگر ٹوٹ جائے ایسی قسم تو پھر اس صورت میں اس کو کفارہ دینا ہے۔ اب کفارہ کتنا دیا جائے آئندہ سورہ مائدہ میں اس کی آیت آئے گی، لیکن مسئلہ سن لیجئے کیا بتلایا گیا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ۔ یہ سورہ مائدہ میں 7ویں پارے میں ہم کو یہ آیت ملتی ہے۔ تو اس میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ قسم جو توڑ دی جائے یا ٹوٹ جائے، ہم توڑ دیں یا قسم خود بخود ہم سے ٹوٹ جائے، تو اس صورت میں حکم یہ بتلایا گیا ہے کہ 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں، 2 وقت کا کھانا کھلائیں، یا پھر 10 مسکینوں کو صدقہ فطر کی مقدار میں ایک کر کے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھلا سکتے، تو پھر بتلایا جا رہا ہے کہ ان کو کپڑے بنائے، 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو کپڑے بنائے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے۔ کپڑے بھی نہیں بنا سکتے تو بتلایا جا رہا ہے کہ ایک غلام یا باندی کو آزاد کر دیں۔ یہ صورت بھی نہیں کر سکتے، یہ اتنی طاقت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ۔ جو یہ نہیں کر سکتے تو 3 دن روزے رکھنا ہے ان کو۔ جو یہ قسم کا کفارہ جو اوپر بتلایا گیا، یہ چیزیں اگر ادا نہیں کر سکتے تو قسم کا کفارہ یہ ہوگا آپ کے لیے اب کہ 3 روزے رکھ لیں، جس سے آپ کے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہر حالت میں جب منمانی قسمیں نہیں کھانا چاہیے، بلکہ قسم جب کھانے کی ضرورت ہو اور ضروری ہو تو اس صورت میں ہر چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی قسم کھائی جائے، اجازت دی گئی ہے اور قسم کو نبھانا بھی چاہیے۔ لیکن نیک کام نہ کرنے کی قسم کھانا یہ تو جائز نہیں ہے، بلکہ ایسا کوئی قسم کھا لے تو قسم کو توڑ دینا ہے۔ تو یہ آج کی جو آیت تھی اس میں یہی بات بتلا دی گئی ہے کہ ایسی قسمیں نہ کھاؤ، ایسی قسمیں نہ کھاؤ، اگر ایسا کھا لو تو پھر توڑ دینا چاہیے۔ اور بھی انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل ہے، کل ذکر کی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔